کہ سلفیت جسے ہم کہتے ہیں یہ صراط مستقیم ہے اور سیدھا راستہ ہے، تو سلفیت کیا ہے اور باقی تمام جو نظریات ہیں اس سے اس کا خاص فرق جو ہے وہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی حفاظت کرنے سے منع فرماتے تھے۔ وہ کہتے تھے جب مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہوا ہے کہ آپ نے شہید ہونا ہے، اگر ایک بندے کے خون سے مدینے کی گلیاں ملوث ہوں تو دو سے نہیں ہونی چاہیے، یا تو ہونا کہ میں نے بچ سکنا ہے، میں نے تو نہیں بچنا، تو پھر میں دو اور چار کیوں شہید کروں، اس لیے سیکورٹی میری نہ کرو۔ اس وقت ہمارا نوجوان طبقہ خاص طور پہ اس ایشو کو لے کے وہ بہت زیادہ جو ہے نا، وہ بعض دفعہ یعنی حضرت امیر معاویہ کے اوپر لعن طعن، پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کو تھوڑا سا اب ہائی لائٹ کیجیے گا کہ اس میں جو صحیح موقف ہے نا وہ کیا ہونا چاہیے۔ کچھ علم کوفہ میں پڑا ہوا ہے جو ادھر نہیں ہے، بصرہ میں نہیں ہے، جو بصرہ والا ہے وہ شام میں نہیں ہے، وہ شام والا جو مصر میں نہیں ہے، مصر والا بحرین میں نہیں ہے۔ اور پھر وہ علماء کہا کرتے تھے کہ بھئی میرے پاس تو یہ ہے، اس کے متعلق ہو سکتا ہے حدیث موجود ہو کسی اور علاقے میں، تو اگر حدیث آپ کو مل گئی تو میری بات کو چھوڑ دیں۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ کہا کرتے تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ناز اسٹوڈیو کے پلیٹ فارم سے ہم ایک نیا ٹاپک اس کا آج آغاز کر رہے ہیں، اور اس کا نام ہوگا الغزو الفکری، یعنی فکری جنگ۔ دنیا میں جنگوں کی بہت ساری قسمیں ہیں، ان میں سے ایک جنگ جو ہے وہ فکر کی جنگ ہے، نظریات کی جنگ ہے۔ دنیا میں لاکھوں کروڑوں انسان ہیں، اور ہر انسان اور کمیونٹی کی ایک الگ سے فکر اور اس کا ایک نظریہ ہے۔ تو اس نظریاتی جنگ کے اندر بہت سارے موضوعات ہیں جن کا خاص طور پر اسلامی حلقوں کے اندر بھی اور اسلامی دنیا کے اندر بھی اس کے اندر باہمی نظریات کی جنگ ہے۔ اس حوالے سے ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ملک کے نامور مفتی محترم جناب محمد یوسف طیبی صاحب۔ محمد یوسف طیبی صاحب فاضل مدینہ یونیورسٹی ہیں اور فاضل علوم اسلامیہ ہیں، اسی طرح پی ایچ ڈی اسلامک اسٹڈیز ہیں، اور مختلف مدارس میں تعلیم و تدریس کے فرائض سر انجام دیتے رہے ہیں۔ انشاءاللہ ان سے اس موضوع کے اوپر انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ تو گفتگو کا ہم آغاز کرتے ہیں۔ شیخ، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ہمارے اس پروگرام میں تشریف لائے۔ شیخ، یہ گزارش ہے کہ بہت سارے ہمارے ہاں نظریات پائے جاتے ہیں، خاص طور پہ پوری امت اس وقت جو ہے وہ کہہ لیجئے کہ ایک سنی طبقہ ہے، اور ایک آپ کہہ لیجئے کہ رافضیت ہے، اور اس کے بعد جو سنی ہیں ان کے اندر بھی بہت ساری ٹائپس ہیں۔ تو اس میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ سلفیت جسے ہم کہتے ہیں یہ صراط مستقیم ہے اور سیدھا راستہ ہے، تو سلفیت کیا ہے اور باقی تمام جو نظریات ہیں اس سے اس کا خاص فرق جو ہے وہ اس حوالے سے ذرا آپ بتائیے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ اسلام تو ایک اللہ، ایک رسول، ایک کعبہ، ایک کتاب، اس کا نام ہے۔ تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مختلف پہلوؤں سے امت کا شرادہ بکھرا ہے، اور مختلف پہلوؤں سے اس میں انتشار آیا ہے۔ تو بات تھوڑی سی لمبی ہوگی۔ سب سے پہلے اسلام میں یہ ہوا کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں عبداللہ بن سبا یہودی نے یہ سازش پکائی کہ ان لوگوں سے لڑ کر دیکھ لیا ہے، انہوں نے ہمیں مدینہ سے نکال دیا، انہوں نے ہمیں خیبر سے نکال دیا، تو ان کا مقابلہ تو ہم سے نہیں ہوتا۔ تو ان کے مقابلے کا ایک طریقہ بچا ہے کہ ان میں سے ہی کچھ شخصیات کو لے کر ان میں مبالغہ رائی کی جائے، اور آپ کے ساتھ کچھ لوگ جڑ جائیں تو پھر فرقہ واریت آ جائے گی، دو ہو جائیں گے۔ جی۔ اور اس کے مقابلے میں جو شخصیت ہو اس کو برا کہو، اس کی ہر اچھائی کو بھی برائی قرار دو، تو اس طریقے سے لوگوں کی ذہن سازی کر کے ان کو لڑا دو۔ صحیح۔ تو انہوں نے انتخاب کیا کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو اتنا اعلیٰ مقام دیا جائے کہ ان کو اللہ قرار دیا جائے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں کو جلا کر رکھ دیا، قتل کرایا، جن کے یہ نظریات تھے کہ علی اللہ ہے، نعوذ باللہ۔ اس کے مقابلے میں حضرت عثمان بن عفان ہیں، تو ان کی جو اجتہادی باتیں ہیں ان کو غلطی قرار دیا جائے، اور غلطی کو کبیرہ گناہ قرار دیا جائے، کبیرہ گناہ کو کفر قرار دیا جائے، اور ان کو واجب القتل قرار دیا جائے۔
گویا کہ شیخ یہ شخصیت پرستی سے ہی یہ سلسلہ شروع۔ ہاں، یہ اس کی سازش تھی۔ وہ کوفے میں جاتا تو جا کر کہتا تم تو بڑے مزے سے ہو، مصر تو تباہ ہو گیا۔ مصر میں جاتا تو کہتا کوفہ تباہ ہو گیا۔ بصرہ جاتا تو جا کر کہتا مدینے کا حال کوئی نہیں۔ ہوں، اور پھر ہر گورنر کے خلاف لیٹر لکھواتا مدینہ، بندہ بڑا غلط ہے بدلو اس کو، بندہ بڑا غلط ہے بدلو۔ وہ بندہ غلط نہیں ہوتا تھا۔ ہوں، سیاسی طور پہ سٹیبلٹی ختم کرنے کے لیے یہ کام کرتا تھا۔ پھر اس نے مسلمانوں کے بچوں، صحابہ کرام کے بچوں کا برین واش کر کے ان کو اس بات پر راضی کیا کہ حضرت عثمان زندہ رہنے کے لائق نہیں ہے، ہوں، اور ایک دن آیا کہ ان کو شہید کر دیا گیا۔ تو پہلا جو فکری فرقہ بنا تھا وہ یہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رب قرار دینا، اور اس کے مقابلے میں حکمران کے خلاف خروج کرنا، اور ان کو اس کے خلاف ایسی موو چلانا کہ حتیٰ کہ ان کو شہید کر دیا جائے۔ ہوں، یعنی کتنی بڑی بات تھی کہ مدینہ طیبہ میں رہتے ہوئے آدھی سے زیادہ دنیا کا حکمران اکیلا شہید ہو جائے، اس کا کوئی باڈی گارڈ شہید نہ ہو۔ ہوں، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی حفاظت کرنے سے منع فرماتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے بچوں کو بھیجتے حسنین کریمین کو، جاؤ جا کر ان کی سیکیورٹی کرو، اور ان کو نظر نہ آنا، وہ نظر آئے تو بھگا دیں گے آپ کو۔ ہوں، وہ کہتے تھے جب مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہوا ہے کہ آپ نے شہید ہونا ہے، تو اب میں اگر ایک بندے کے خون سے مدینے کی گلیاں ملوث ہوں تو دو سے نہیں ہونی چاہیے، منیمائز کرنا ہے اس کو، یا تو ہونا کہ میں نے بچ سکنا ہے، میں نے تو نہیں بچنا، تو پھر میں 2 اور 4 کیوں شہید کروں، اس لیے سیکورٹی میری نہ کرو۔ صحیح۔ تو اور یہی اشکال بن گیا بعد میں کہ یہ حضرت معاویہ بن ابی سفیان وہاں بیٹھے ہوئے شام میں، وہ کہتے ہیں کیسے ہو سکتا ہے کہ امیر المومنین شہید ہو جائے اور کوئی ان کا دفاع ہی نہیں کر رہا، ہوں، یہ لوگ کہاں تھے سارے؟ تو مختلف قسم کی جو چمگوئیاں اور اشکالات نے جنم لیا یہاں سے۔ ہوں، تو یہ ابتدا یہاں سے ہوئی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کا درجہ دینا، اور اس کے بعد مخالفت میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر ایسے ایسے الزام لگانا کہ ان کو زندگی کا حق نہیں ہے۔ پھر حضرت یہ جن لوگوں نے شہید کیا تھا انہوں کا یہ مسئلے پر قبضہ تھا، وہی خطبہ دیتے تھے۔ تو اب بات آئی کہ خلیفہ کون بنے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویسے بھی وہ حقدار تھے، ویسے بھی 6 میں سے جو 2 آخر میں رہ گئے تھے تو حضرت عثمان اور علی ہی تھے، جی، ان کو خلیفہ بنا دیا گیا۔ تو یہاں سے ایک فتنہ بن گیا۔ حضرت معاویہ بن ابی سفیان کہتے ہیں کہ میرا کزن تھا حضرت عثمان بن عفان، تو میں ان کے خون کا بدلہ مانگتا ہوں، میں ان کے خون کا بدلہ مانگتا ہوں، پہلے ان کا قصاص لیں آپ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ مجھے مضبوط کرو، میری بیعت کرو، ہم مل کر قصاص لیں گے، یہ اتنے بڑے بڑے خاندانوں کے لوگ ہیں کہ مشکل کام ہے۔ اور واقعتاً اتنا مشکل تھا کہ آج تک ان کا قصاص پورے طریقے سے نہیں لیا گیا۔ شیخ آپ نے بڑی خوبصورت تمہید باندھی ہے، لیکن میں یہاں اس کو تھوڑا سا ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا۔ اس وقت ہمارا نوجوان طبقہ خاص طور پہ اس ایشو کو لے کے وہ بہت زیادہ جو ہے نا، وہ بعض دفعہ یعنی حضرت امیر معاویہ کے اوپر لعن طعن، پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کو تھوڑا سا اب ہائی لائٹ کیجیے گا کہ اس میں جو صحیح موقف ہے نا وہ کیا ہونا چاہیے۔ اصل کہانی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے پوچھنا ہے ماذا عجبتم المرسلین، تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر شریعت نازل ہوئی اور آپ کے دنیا سے چلے جانے پر شریعت کا نزول بند ہو گیا، اسلام مکمل ہو گیا۔ ہمیں نوجوانوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں میں کہ اس کا ہمیں سوال کیا جائے گا۔ بعد کے واقعات دیکھو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اللہم انی اسألک علما نافعا، علم نافع عطا فرما۔ سلف صالحین اس علم کو علم نافع نہیں مانتے تھے، جو جھگڑوں کا علم ہے، جس کے سننے کے بعد آپ کے دل میں کسی نہ کسی کے بارے میں بغض ضرور آئے گا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا، اے اللہ ہمارے دل میں کسی صحابی، کسی سلف صالحین میں سے کسی کے دل میں بغض نہ آئے۔
اور یہ جو آپ بتا رہے ہیں نا اس وقت کا نوجوان جس چکر میں پڑا ہوا ہے، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ کسی نہ کسی کے خلاف بغض ضرور آئے گا۔ وہ سب اس میں ایک بغض تو کیا، وہ تو بڑا واضح، خاص طور پہ امیر ہاں، تو میں معاویہ یہ رضی کہنا اللہ۔ چاہ رہا ہوں کہ ہمیں اپنے پہلے عقیدے کو سیکھنا ہے، اپنے اعمال کو سیکھنا ہے، پاکی پلیتی کو سیکھنا ہے، اور یہ جو اگلی باتیں ہیں یہ علم نافع نہیں، علماء سیکھیں اور وہ اس کو پڑھ لیں اور وہ جو نتیجہ نکالنا چاہتے ہیں 1400 سال بعد بیٹھ کر ہم کسی کو باطل دوسرے کو حق قرار دیں۔ وہاں پہ صحابہ کرام کے 4 سوچیں پیدا ہو گئی تھیں۔ ایک وہ تھے جو حضرت معاویہ بن ابی سفیان کے ساتھ تھے رضی اللہ عنہ، ایک وہ تھے جو حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے اور ان کی بھی بہت زیادہ تعداد تھی، ایک وہ تھے جو حضرت طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہما کے ساتھ تھے، اور چوتھے وہ تھے جو کسی کے ساتھ نہیں تھے۔ اچھا، یہ طلحہ اور زبیر ان کے ساتھ الگ تھی یعنی، یا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اور یہ ایک یہ اگر بات ویسے آپ کے اس سے تعلق نہیں رکھتی، لیکن آپ چاہتے ہیں تو میں بیان کر دیتا ہوں۔ میں یہ اس لیے ہائی لائٹ کر رہا ہوں شیخ کہ اس وقت یعنی یہ بھی اسی میں آ جائے گا، ہمارے موضوع میں کہ سلفیت ہی میں آئے گا، کیونکہ یہاں سے وہ بنیاد ڈلتی ہے نا، شخصیات کو یا تو بہت ہائی لائٹ کر دیتے ہیں یا بہت گرا دیتے ہیں، جس طرح آپ نے علی اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہا۔ اچھا، اب ہوا یہ کہ وہ کہتے تھے پہلے قصاص پھر بیعت، جی جی، حضرت علی کہتے تھے پہلے بیعت پھر قصاص۔ صحیح یہ نہیں تھا جھگڑا کہ میں خلیفہ بنوں وہ بولے میں بنوں، ایسا نہیں تھا۔ صحیح صحیح۔ نمبر 2 یہ ہوا کہ حضرت طلحہ اور زبیر نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیعت کی تھی، تو لوگ کہتے تھے، حضرت ان کے لوگ کہتے تھے کہ ہم تو بیعت نہیں کیے اور تم تو حکومت میں بیٹھے ہو، کیوں نہیں لیتے قصاص؟ صحیح۔ تو حضرت طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہما حضرت علی سے کہتے تھے بھائی قصاص لینا چاہیے۔ وہ کہتے تھے بھائی کیسے لوں، یہ تو ایسے ایسے لوگ ہیں کہ جس پہ ہاتھ ڈالتے ہیں تو پیچھے سے ایسے فتنے ہیں کہ ہم ہل کر رہ جاتے ہیں، ہمیں مضبوط ہونا ہے پہلے۔ تو اب کیا ہوا کہ حضرت طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہما نے اجازت مانگی مکہ جانے کی۔ صحیح۔ بولے اچھا ٹھیک ہے چلے جاؤ، بیعت کی ہوئی تھی انہوں نے جا کر جناب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو ساتھ لیا اور بہت بڑا لشکر جمع کیا اور لے کر آ گئے۔ حضرت علی کہتے ہیں یہ کیا ہے؟ کہا وہ کہتے تھے کہ سانس لو، آپ کہتے تھے میں کمزور ہوں، تو ہم لشکر لے کر آئیں، یہ آپ کا لشکر ہے تو آپ کے ہاتھ مضبوط کرتے ہیں ہم، تو ہم قصاص لیتے ہیں، قصاص ہو گیا تو حضرت معاویہ بھی آ جائیں گے تو امت ایک ہو جائے گی۔ صحیح۔ یہ پلان ہے، یہ مذاکرات ہوئے بالکل صحیح سلامت، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ جیسے شام ہوئی، وہی جو لوگ جنہوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا تھا ان کو سمجھ آ گئی کہ یہ تو ہمارے خلاف جمع ہو رہے ہیں سارے، انہوں نے دونوں گروپوں میں گھس کر فائرنگ شروع کی۔ حضرت طلحہ کہتے ہیں ہم تو ان کے لیے آئے ہیں، وہ ہمیں مار رہے ہیں۔ حضرت علی کہتے ہیں ابھی تو کہہ کر گئے تھے ہم تیرے لیے آئے ہیں اور ابھی ہمیں مار رہے ہیں۔ تو بیچ میں سلجھنے مذاکرات کا کوئی موقع نہیں دیا انہوں نے، اور وہ جنگ ہو گئی، اور اس میں حضرت طلحہ بھی شہید ہو گئے، حضرت زبیر بھی شہید ہو گئے، اس کو جنگ جمل کہتے ہیں۔ صحیح۔ اس کے بعد وہی کہنے لگے نہیں اب حضرت معاویہ پر حملہ کرنا ہے، تو اب لشکر جمع ہو کر حضرت معاویہ پر حملے کے لیے گئے۔ وہاں جب پہنچے ہیں، لڑائی کچھ ہوئی تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم قرآن اٹھاتے ہیں، ہم لڑنا نہیں چاہتے، ہم مذاکرات چاہتے ہیں۔ صحیح۔ اب انہی خارجیوں کو سمجھ آئی کہ یہ تو پھر ہمارے خلاف مذاکرات ہو رہے ہیں نا، ان کو لڑاؤ گے تو بچو گے، اگر یہ اکٹھے ہوئے تو ہم مریں گے۔ یہی لوگ تھے جنہوں نے جا کر وہاں پہ حملہ کیا تھا، اور جب اس مارکے میں 3 لوگ آ گئے، ایک معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ، ایک حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ تھی، اور تیسرے یہ خارجی ان کے ساتھ تھے، تو وہاں پہ حضرت عمار بن یاسر شہید ہوتے ہیں۔ اب یہ سوال حدیث بہت پوچھی جاتی ہے کہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ حضرت عمار کو جو باغی گروہ ہے وہ شہید کرے گا۔ ہاں شیخ، اس پہ لازمی تو روشنی ڈالیں اب کیونکہ کیا وہ ہوا، اب دیکھیں نا، اب وہ اس مارکے میں شہید ہوئے ہیں۔ صحیح۔ تو جب حضرت علی رضی اللہ عنہ لے کر آئے تھے ان کو تو وہ تو نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما بھی صحابی ہے، ان کے ساتھی بھی صحابی۔ یہ تیسرا جو باغی گروہ تھا نا، یہ چاہتا تھا میکسیمم لڑائی ہو، یعنی یہ خارجیوں نے ان کو شہید کیا ہے۔ یعنی اس باغی کا جو مصداق ہے وہ خارجی ہی کہلائیں اچھا گے۔ باغی تھے ہی وہ،
جنہوں نے بغاوت کی. اچھا یہاں آ کے ہمارا جو نوجوان جس کو وہ ہوتا ہے نا کنفیوز، وہ یہ ہے کہ باغی، وہ کہتے ہیں واضح حدیث میں باغی کہا، تو چونکہ باغی حضرت امیر معاویہ کے ساتھ مخالف تھے، لڑائی ہوئی، تو لہذا اس کا اطلاق حضرت امیر معاویہ کے اوپر. اب یا تو کوئی مجھے لا کر روایت دے کہ اس نے دیکھا ہو کہ کون ان کو شہید کر رہا ہے. تو جب کسی نے نہیں دیکھا تو گروہ وہاں 3 تھے، تو پھر وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ اسپیسیفک فلاں نے شہید کیا؟ یہ شیخ بہت کنفیوژن ہے. یعنی اس اچھا وقت بات جو سمجھ آ گئی اس بات کی. اب آگے چلیں. تو پہلا گروہ جو نکلا وہ تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رب کہنے والا، اور وہ عبداللہ بن سبا نے ہی شروع کرایا تھا، یہودی نے، اور انہوں نے ہی حضرت اس کے مقابلے میں اسی کو انہوں نے پیچھے تحریک کی تھی. اب اسی کا دوسرا پہلو تھا کہ جب یہ بہت اچھے تو پھر حضرت عثمان کو شہید کیا جائے، تو برین واش کر کے لڑکوں سے ان کو شہید کروا دیا گیا. یہی لوگ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے ان کے ساتھ لڑانے والے ہیں، یہی حضرت معاویہ کے ساتھ لڑانے والے ہیں، انہوں نے یہ کام کیا ہے. اور جب حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما نے کہا کہ ہم لڑنا نہیں چاہتے، ہم صلح چاہتے ہیں، مذاکرات چاہتے ہیں، تو ان کو سمجھ آ گئی کہ اب پھر ہماری باری لگے گی. جب دونوں ایک ہو گئے تو ہاں، تو حضرت معاویہ کہنے لگے کہ میں عمر بن عاص کو بھیجتا ہوں رضی اللہ عنہ، یہ ہمارا سفیر ہوگا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو بھیجتا ہوں، یہ ہمارا سفیر ہوگا. یہ جو تیسرا گروہ تھا خارجیوں کا، جو اب تک تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کور لے رہے تھے، جیسے ہی ان کو سمجھ آئے کہ یہ دوبارہ بیٹھ رہے ہیں، اور بیٹھ کس بات پر ہیں کہ قصاص کیسے لینا ہے، یہ تو جھگڑا تھا ہی نہیں کہ خلیفہ کون بنے گا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بن چکے ہیں، وہ بس خلاص بیعت ہو گئی. اب کوئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ایک خلیفہ بن جائے دوسرا دعویٰ کرے تو اڑا دو اس کو. وہ یہ دعویٰ نہیں کر رہے ہیں، بات تو یہ کہ قصاص پہلے کیسے لینا، بیعت کیسے ہونی. تو انہوں نے کیا کیا کہ کہا اچھا تو آپ نے 2 آدمیوں کو فیصل بنا دیا، حکم ان کا چلے گا. ان الحکم الا للہ، اللہ تو فرماتے حکم اللہ کا چلے گا. ومن لم يحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، جو اللہ کا حکم نہیں چلاتا وہ تو کافر ہوتا ہے. تو حضرت معاویہ تو تھے ہی نا، اب حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جو کہ میرے سر کے تاج ہیں، سینے کا نور ہیں، ان کو کہا کہ یہ نعوذ باللہ کافر ہیں. یعنی پہلے ان کو غلو کر کے رب کا درجہ دیا، اب ان کو کافر کافر کہہ دیا، اور یہ وہی لوگ تھے. یعنی ہاں ان کو کافر قرار دے دیا، اور کہا جو آپ کو کافر نہ مانے وہ بھی کافر. صحیح. ٹھیک ہو گیا. تو تکفیر شیخ یہاں سے ہی، مطلب یہ خروج تو حضرت عثمان کے خلاف جو ہوا نا پہلے، تو اب تکفیر یہاں ان کو بھی اندر کھاتے تو کافر ہی کہا ہوگا، تو انہوں نے شہادت تک پہنچے نا. تو یہاں پہ یہ ان کو کافر کہہ دیا، ان کے سارے ساتھیوں کو کہہ دیا. مسجد جامع مسجد کوفہ میں بیٹھے ہوئے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطاب فرما رہے تھے، نیچے بیٹھ کر سر اوپر ہاتھ اوپر کر کہتے ان الحکم الا للہ، ان کو تقریر نہیں کرنے دے رہے یہ خارجی لوگ. ہاں وہ فرماتے ہیں کلمۃ حق ارید بها الباطل، بات تو جملہ تو قرآن کی آیت کا ہے، قرآن کی آیت ہے تو حق ہے، مگر تم باطل معنی نکال رہے ہو. مجھے لگ رہا ہے کہ تم وہی ہو جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کی تھی کہ ایک قوم آئے گی مسلمانوں کے انتشار کے زمانے میں، ان کی نمازوں کے سامنے تم اپنی نمازیں کم سمجھو گے، ان کے روزوں کے سامنے اپنے روزے کم سمجھو گے، اور قرآن پڑھیں گے بہت زیادہ مگر گلے سے نیچے نہیں اترے گا، اور مسلمانوں سے لڑیں گے، کافروں کو بخش دیں گے. ٹھیک ہے. اور مسلمانوں کے انتشار کے زمانے میں آئیں گے، لَإِنْ أَدْرَكْتُهُمْ لَأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ عَادٍ، اگر میں ان کو پالوں تو میں ان کو ایسے قتل کروں جیسے اللہ نے قوم عاد کو قتل کیا تھا. صحیح. اور جو ان سے قتال کرے گا وہ مومن ہوگا. شیخ یہ خارجیوں کے بارے میں یہ حدیث ہوگی یا تکفیریوں کے بارے؟ خارجیوں کے بارے میں. ایسے تکفیر اور خروج میں اس کی وضاحت بعد میں کروں گا، تھوڑا قصہ پورا کر لوں. ٹھیک ہے. تو حضرت علی فرمانے لگے مجھے تم وہی لگ رہے ہو، لیکن جب تک کوئی واضح بات نہ آئے نا میں ایکشن نہیں لوں گا. صحیح. یہ یہاں سے نکلے اور نہروان ایک علاقہ تھا، وہاں نہر
بھی گزرتی تھی، تو وہاں پہ انہوں نے جا کر ڈیرا لگا لیا اور بیریئر لگا دیا روڈ پر. جو گزرتا اس کو پوچھتے کون ہو؟ بولے کافر ہوں. اچھا ادھر آؤ. آگے ایک مولوی صاحب کو بٹھایا ہوا تھا، اس کو دین سمجھا کے ہاں کدھر جانا ہے آپ کو؟ مجھے فلاں علاقے میں جانا ہے. سواری دیتے، بندہ دیتے، چل اس کو چھوڑ کے آ. اور اگر کوئی گزرنے والا، اچھا قرآن کی آیت ہے کہ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، اس کو اللہ کا کلام سناؤ، ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ، پھر اس کو امن والی جگہ پر چھوڑو. میں تو قرآن پہ عمل کر رہا ہوں. اچھا کوئی آ گیا مسلمان، بولے کون ہو؟ مسلمان ہوں. علی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ بولے وہ تو جنتی ہیں، وہ تو داماد مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. وہ تو اچھا، تو پکڑ کے اس کو ذبح کر دیتے. تو حضرت عبداللہ بن خباب رضی اللہ عنہ وہ جب آتے ہیں تو ان کو پوچھا، اور ان کے ساتھ لونڈی تھی. انہوں نے کہا میں حضرت علی کو مسلمان مانتا ہوں. پکڑ کے لے گئے، نہر پہ لے جا کر ذبح کر دیا. تو تب حضرت علی رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ بس صاحب وہ جو مجھے انتظار تھا نا کہ تم ریڈ لائن کراس کرو گے تو پکڑوں گا، وہ تم نے کر لی، اب میں تمہارا علاج کروں گا. تو انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو بھیجا کہ ایک بار ان کو حجت پوری کر دیں. تو انہوں نے جا کر کہا کہ تم کیا اشکال ہے تمہارے؟ کہنے لگے جی پہلا اشکال تو یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں حکم اللہ کا چلنا چاہیے، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ دو بندوں کا چلنا چاہیے، علی اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ. ہاں. تو حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر بیوی شوہر کا جھگڑا ہو جائے تو فَبَعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا، ایک ادھر سے آدمی آ جائے، ایک ادھر سے آ جائے، حکم بنایا ان کو. تو ایک عورت کا نکاح بچانے کے لیے اللہ نے دو بندوں کو فیصلہ دیا ہے، تو ہم اتنی امت کا خون بچانے کے لیے دے سکتے. تو کہنے لگے جی آپ نے بالکل صحیح جواب دیا، یہ اشکال رفع ہو گیا. بہت زیادہ لوگ اس طرح آ گئے. دوسرا اشکال ہمارا یہ ہے کہ جب تم نے حضرت عائشہ اور حضرت طلحہ زبیر رضی اللہ عنہ کے خلاف ایکشن لیا ہے، تو اگر وہ کافر تھے تو ان کے مال کو غنیمت اور ان کے مردوں اور عورتوں کو غلام لونڈی کیوں نہیں بنایا؟ اور اگر وہ کافر نہیں تھے تو مارا کیوں؟ صحیح. تو ان کو کہنے لگے کہ وہ مسلمان ہیں، تو بیچ میں ایک اشکال یا شبہ یا اس وجہ سے لڑائی ہوئی ہے، وہ مسلمان ہیں اور وہ کافر نہیں ہیں، اور ہم کہ کوئی کسی کو غلام لونڈی مال، حتیٰ کہ یہ بھی حضرت علی نے اعلان کیا تھا جو بھاگ جائے اس کا پیچھا نہ کرو، جو زخمی پڑا اس کی گردن نہ کاٹو، اس کے مال کو غنیمت نہ بناؤ. صحیح، کیونکہ مسلمان ہے. تو اگر تم کہتے ہو لونڈی بنانا ہے تو پھر اپنی ماں عائشہ کو بناؤ، گٹھوں کو بناتا ہے لونڈی بناؤ. تو شرمندہ ہوئے تو کافی سارے لوگ ٹوٹ کر واپس آ گئے. جو نہیں آئے پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے خلاف قتال کیا، ان کو خوب مارا. تو جب ان کی نعشوں کے ڈھیر لگے ہوئے تھے تو فرمانے لگے ان کی نعشوں میں دیکھو کہ کس کی کونی پر عورت کے سینے جیسا گوشت لگا ہوا ہے. تو نہیں ملا. بولے نہیں دوبارہ دیکھو. تو دوبارہ دیکھا تو بندہ مل گیا، اس کی کونی یہاں سے کٹی ہوئی تھی اور یہ نیچے سے ہڈی بڑی ہوئی تھی اور یہ اوپر گوشت زیادہ تھا. تو فرمانے لگے اللہ تیرا شکر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ ان میں ایک شخص ہوگا اس کی کونی اس طرح کی ہوگی. صحیح. تو اس طریقے سے ان کے خلاف ایکشن لیا، اور اس کے بعد ان ظالموں نے ہی بندے بھیج کر حضرت علی کو شہید کروایا تھا. دو پارٹیاں گئی تھیں، ایک معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کی طرف اور ایک ان کی طرف، اور ان کی سیکورٹی ٹائٹ تھی، ان کی سیکورٹی کمزور تھی. یہاں وہ کامیاب ہو گئے، وہاں نہیں ہوئے. تو یہ فکری طور پہ مسلمان ہیں، اللہ، نبی، کتابیں، رسول، آخرت، تقدیر سب کو مانتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن فکر بدل گئی کہ یہ حکمران کافر ہو گیا. صحیح. یہ حکمران کافر ہو گیا، اب اس کو مارنا ہے. تو فکر جو آپ پوچھ رہے تھے تکفیر اور خروج، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگ تکفیر کرتے ہیں مسلمان کی، ہوتا ہے مسلمان ہے وہ اس کو کافر کہہ رہا ہوتا ہے، اور بعض لوگ پھر اس کے خلاف ایکشن لیتے ہیں گن اٹھا کر. تو یہ جو خروج کا معنی گھر سے نکل کے مارنے کے لیے جانا،
تو بعض لوگ تکفیر کرتے ہیں، ان میں خروج نہیں ہوتا، اور بعض لوگ خروج کرتے ہیں، ان میں تکفیر نہیں ہوتی، اور بعد میں دونوں چیزیں ہوتی ہیں۔ شیخ اس میں ایک سوال اٹھتا ہے کہ یہ تینوں چیزوں کا تعلق ہے حکمران طبقے کے ساتھ، ہمارا جو تعلق ہے نا، تعامل ہے، یعنی خارجی جو ہیں وہ حکمرانوں کے خلاف اٹھتے ہیں، عملی اقدام کرتے ہیں، تکفیری ہیں جو حکمرانوں کو کافر قرار دیتے ہیں۔ اب جو سلف ہے، سلفی منہج ہے، فکر ہے، اس کو اگر ہم ڈیفائن کرنا چاہیں تو سلف کا حکمرانوں کے ساتھ جو تعامل ہے وہ ہم کس طرح سے ڈیفائن کریں گے کہ یہ دراصل وہ سوچ ہے جو سلف کی سوچ ہے، کیونکہ حکمرانوں میں مسائل بھی ہوتے ہیں، غلطیاں بھی ہوتی ہیں، تو سلف کی سوچ اس بارے میں یا اعتدال والی رائے وہ جو ہے اس کو میں ایگزامپل دے کر اس سوال کا جواب دیتا ہوں۔ امویوں کے خلاف عباسیوں نے بغاوت کی، مگر ان کو کافر نہیں کہتے تھے، تو یہ تھا خروج تکفیر کے بغیر، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اور پاکستان میں ایک جماعت ہے، وہ کہتی ہے ہم ہیں جماعت المسلمین، صحیح، اور جو اپنے آپ کو مسلمین نہیں کہلواتا، وہ بریلوی کہلوائے، دیوبندی کہلوائے، اہل حدیث کہلوائے، شیعہ کہلوائے، کچھ بھی کہلوائے، جو مسلمین نہیں کہلواتا وہ کافر ہے۔ یہ ہے تکفیر خروج کے بغیر، وہ تھے خروج تکفیر کے بغیر۔ صحیح، اور بعض جماعتیں جیسے داعش ہے، ہوں، یہ لوگ تکفیر کرتے ہیں اور پھر خروج بھی کرتے ہیں، صحیح، ایک ساتھ یعنی دونوں ان کا، ہاں دونوں کام کرتے ہیں۔ تو یہ بنیادی طور پہ فرق ہے اس بات میں۔ جہاں تک سلف والوں کا طریقہ ہے، وہ ہمیشہ سے ان احادیث کو سامنے رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اطیع اللہ اطیع الرسول و اولی الامر منکم، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانو، اور جو تم میں امر والا حکمران ہے اس کی بات بھی مانو۔ تو حکمران کی بات وہاں مانی جائے گی جہاں پہ وہ اللہ کے اور اس کے رسول کی نافرمانی نہ کر رہا ہو، صحیح، صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے۔ اور وہ کہتے ہیں اطع امیرہ کا و ان ضرب ظہرک کا و اکل مالک کا، اگر وہ تیری کمر پہ درے مارے حکمران اور تیرا مال ہڑپ کر جائے، پھر بھی تو اس کی اطاعت کرتا رہے، صحیح، ٹھیک ہے۔ اور احادیث ہیں کہ من خرج عن الجماعت شبرا مات میتۃ الجاہلیہ، کہ جو ایک بالشت بھی امیر کی اطاعت سے نکلتا ہے اور وہ بیعت کو چھوڑ دیتا ہے، وہ مرے گا تو جاہلیت کی موت مرے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لیا کرتے تھے، بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعہ، حکمران کی بات سنیں گے، اس کی بات مانیں گے، فی العسر والیسر، تنگی کی حالت میں بھی، آسودگی کی حالت میں بھی، فی المکرہ والمنشط، دل مانتا ہو یا دل نہ مانتا ہو تب بھی اس کی بات مانیں گے، وعلی اثرتنا علینا، ہمارے خلاف ہمارے پر دوسروں کو ترجیح دی جا رہی ہو، ہمیں چھوڑ کر ان کو نوازا جا رہا ہو، پھر بھی ہم امیر کی اطاعت کریں گے، وَأَلَّا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ، اور یہ کہ ہم حکمرانوں کے خلاف کھڑے نہیں ہوں گے، اللہ الا ان تروا کفرا بواحا، اللہ یہ کہ ہم واضح کفر دیکھیں، وَلَكُمْ فِيهِ مِنَ اللَّهِ برہان، واضح کفرا بواحا، یعنی چونکہ اس نے یوں کہا لہذا یوں ہو گیا تو یہ کافر ہو گیا، چونکہ چنانچہ اس میں نہیں ہوتا، وہ واضح کفر ہوتا ہے جو ہر بندہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ کافر ہے۔ ہوں، تو اس طرح کا دیکھو، تو پھر کہا کہ تم کھڑے ہو سکتے ہو، اور اس میں بھی پھر یہ ہے کہ آپ کے کھڑے ہونے سے مسلمانوں کا فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا، یہ نفع نقصان پر بھی تول کر آخر میں دیکھے کہ ہاں نہیں فائدہ زیادہ ہوگا تو اس کی اجازت ہے، ورنہ نہیں۔ تو جو سلف لوگ ہیں وہ اس پہ کھڑے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کسی ملک میں افراتفری انتشار یہ بہت زیادہ نقصان دہ ہے، حکمران کے ظلم سے بھی زیادہ نقصان دہ ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ جو مراکش سے لے کر الجزائر سے لے کر لیبیا سے لے کر شام اور مصر تک جو یہ بغاوتیں ہوئی ہیں ابھی پچھلے ایک دہائی میں، جی، تو اس میں جو 40 سال میں ان ظالم حکمرانوں نے وہ نقصان نہیں کیا تھا جو چند سالوں میں نقصان ہو گیا، یعنی کوئی پوچھنے والا نہیں، جس کو جو چاہے قتل کرے اور جس کو چاہے جو چاہے جس کا مال ہڑپ کر جائے، صحیح، یہ حالت تھی ان ملکوں کی۔ اور پوری دنیا کے کفر، فرانس کیا، چائنا کیا، روس کیا، برطانیہ تو ہے ہی، امریکہ تو ہے ہی، سب نے شام میں آ کر کے اپنے اپنے مخالفین کو قتل کیا، لیبیا میں آ کے اپنے اپنے مخالفین کو قتل کیا۔ تو یہ جو اتنا بڑا غدر ہوا اور اتنا بڑا نقصان ہوا ہے، یہ کرنل قذافی نے 40 سال میں یا 30 سال میں نہیں کیا تھا، یا حسنی مبارک نے یہ کام، اتنا ظالم تھے دونوں میں بڑی غلطیاں تھیں، مگر وہ اسٹیبلٹی تھی
امن تھا اور انہوں نے اتنا نقصان نہیں کیا تھا جتنا چند سالوں میں اس وجہ سے ہوا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ظلم برداشت کر لو، الا یہ کہ تم دیکھو کہ اب ہم نکلیں گے تو امت کا فائدہ کر پائیں گے۔ ہوتا یہ ہے کہ وہ جو ہوتا ہے نا بھینس کا کٹا، جی جی اس کو لگاتے ہیں تو وہ تھوڑا سا دودھ نکالتا ہے تو بھینس سارا دودھ لے آتی ہے، پھر اس کو باندھ دیا جاتا ہے اور دودھ پھر کوئی اور نکال لیتا ہے۔ تو یہ جو کھڑے ہونے والے لوگ ہیں نا، ان کو بطور کٹا استعمال کیا نہیں، جاتا ہے۔ اصلاح کے نام پہ شروع ہوتے ہاں، ہیں۔ یہ کھڑے ہوتے ہیں جب افراتفری بڑھ جاتی ہے، دیکھو ملک میں اسٹیبلٹی ہے تو کون حملہ کرے گا باہر سے؟ تو جب وہ وہاں کی حالت یہ ہو جاتی ہے نا، تو پھر وہ کہتے ہیں تم سائڈ پر ہو، پھر ساری دنیا کا کفر آ کر کے اپنے اپنے مقاصد حاصل کرتا ہے۔ تو یہ مصیبت ہے۔ تو سلف صالحین جو ہے نا، وہ بہت ظلم کو برداشت کرنے کی تلقین کرتے ہیں، حکمرانوں کو سر عام نصیحت کرنے سے منع کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ الگ مل کر سری طور پہ خط لکھ دو، فون کر لو، نصیحت کرو، مگر کھڑے نہ ہو اس کے خلاف۔ شیخ، اس میں یہ جو حدیث کا سہارا لیا جائے، کلمت حق کے نندا سلطان الجائر کے لفظ اس طرح کے ہیں کہ حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنا اور امر بالمعروف اور اس طرح کی ساری حدیثیں اور آیات کو کوٹ کر کے، اچھا خاص طور پہ ہمارے جو آپ نے بھی مثال دی ریسنٹلی جو اخوان المسلمین کی تحریک تھی، اس میں بہت زیادہ ایک کوشش تھی، محنت تھی، پھر اس میں بہت زیادہ پڑھنے لکھنے کا رجحان تھا، پھر دعوت کا بڑا زبردست انداز تھا، نیٹ ورک تھا، لیکن بالآخر وہ ایک حکمرانوں کے ساتھ ایک تصادم کی شکل میں۔ تو اس میں کہاں آ کے وہ غلطی ہوتی ہے کہ اصلاح کے نام پہ آپ شروع ہوتے ہیں اور آگے جا کے تصادم کی شکل بن جاتی اصل میں بات یہ ہے کہ جہاں تک اخوان کا تعلق ہے نا، ہے؟ جی ان کا تو موٹو ہی یہ ہے کہ اسلامی حکومت قائم کرنا جس میں اسلام نافذ ہو۔ صحیح۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ سے وہ نکالتے ہیں کہ ہم نے آپ کو اپنا خلیفہ بنایا، آپ نعوذ باللہ اللہ کے خلیفہ ہیں۔ اچھا۔ مطلب جس طرح ایک خلیفہ چلا جاتا ہے دوسرا آ جاتا ہے، تو یہ ہیں دنیا میں، زمین میں اللہ کا نمائندہ ہے یہ انسان۔ تو یہ معنی حالانکہ درست نہیں، خلیفہ کا معنی یہ کہ ابا مر گیا تو بیٹا اس کی جگہ پر آ جاتا ہے، اور جن پہلے تھے اور اس کے بعد انسان آئے تو خلیفہ ہو گئے۔ تو وہ ان کی دعوت کی ابتدا ہی یہاں سے ہوتی ہے۔ اصل میں یہ خلافت عثمانیہ کے ختم ہونے سے 4 سال بعد تحریک یہ اٹھی ہے۔ صحیح صحیح۔ 1929 میں حسن البنا بن احمد انہوں نے یہ شروع کی۔ کہتے ہیں میں گھر بیٹھا ہوا تھا، 6 لوگ آئے اور آ کر کہنے لگے دیکھو جی خلافت اسلامیہ بھی ختم ہو گئی ہے، تو اب تو افراتفری ہے، انتشار ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، تو کم از کم مصر کی حد تک تو اسلام نافذ ہونا چاہیے نا، تو اس پر آپ ہماری امارت قبول کریں، ہم آپ کے مامور ہوئے، آپ ہمارے امیر ہوئے، تو ہم تحریک چلاتے ہیں۔ تو اس پر انہوں نے وہاں پہ عہد کر لیا، اور اچھا بھائی تو کیا ہم صوفی بنیں گے یا ہم کیا بنیں گے؟ بولے نہیں کچھ بھی نہیں بنیں گے، ہم بس آپس میں بھائی ہیں، اخوان ہیں، اور ہم نے یہ اسلامی انقلاب کا کام اچھا، کرنا ہے۔ نام بھی اسی سے؟ ہاں، تو یہیں سے وہ پھر اخوان المسلمین بن گیا۔ اچھا اچھا۔ ہم اخوان ہیں، مسلمین ہیں، تو ہم نے یہ کام کرنا ہے۔ اچھی نیت کے ساتھ شروع کیا تھا، تو لیکن اس میں ان کی ایجنسیاں گھس گئیں اور ان کو ٹریپ کیا اور کہا کہ حکمران کے خلاف، انور سادات تھا، اس کے خلاف اٹھنا چاہیے، اسلحہ کہاں سے ملے گا وہ بھی خود ہی بتاتے رہے، اور وسائل بھی، اور آتے جاتے جب بالکل اسلحہ آ گیا، خرید لیا، کیشے ہو گیا، اور اب وہ دن آ گیا کہ جس دن یہ کام ہونا تھا، تو ایک رات پہلے ہی راتوں رات پکڑ دکڑ ہوئی، اور کچھ قبروں میں اور کچھ جیلوں میں۔ تو یہ ابتدا سے ہی، اچھا اس کا پھر ریئیکشن آتا رہا۔ اخوان المسلمین ایک تنظیم کا نام نہیں ہے، یہ ایک سوچ کا نام ہے، فکر کا نام ہے۔ وہ یہ ہے کہ حکمرانوں کی اصلاح، حکومتوں کی اصلاح، اور یہ کہ اسلام نہیں آئے گا جب تک اسلامی حکومت نہیں آئے گی۔ شیخ، اس کو ہم اسی تحریک جو نیریٹو ان کا تھا عثمان کے خلاف کہ ہم اصلاح کے لیے آئے ہیں اور یہ غلطیاں ہو رہی ہیں، تو یہ بھی تقریباً اس پہ ریزمبلنس کچھ دیکھو وہی چیز تو نہیں کہہ سکتے، لیکن کسی حد تک تو آ گئی نا بات۔ جیسے یہ جو تکفیر کا مسئلہ ہے نا، یہ تو ہماری جماعات اسلامیہ جتنی بھی ہیں، وہ اہل حدیث ہوں، وہ بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، شیعہ ہوں، کچھ پرسنٹیج تو سب میں آ جاتی ہے، اللہ ماشاء اللہ کچھ بچ گئے ہوں گے، ورنہ کچھ پرسنٹیج، اب جو کہتا ہے میری اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی،
تو اس کو مسلمان مانتا ہے. ہاں یقیناً وہ اس کو پہلے ہمارے بچپن میں آئے تھے امام کعبہ پاکستان، تو کتنے لوگوں نے فتویٰ دے دیا کہ جس نے ان کے پیچھے نماز پڑھی ہے اس کا نکاح ٹوٹ گیا. ہوں اب نکاح جو ہے یہ ٹوٹنے کا فلسفہ یہ ہے کہ وہ کافر تھا اور یہ مسلمان تھا، جب اس نے اس کو اچھا کہا تو یہ بھی کافر ہوا، تو یہ کافر ہوا تو بیوی مسلمان تھی تو ان کا نکاح ٹوٹ گیا. اور جو بھی نکاح توڑتا ہے ساتھ یہ کہتا ہے تجدید ایمان ہوگا اور تجدید نکاح ہوگا. خود ہی کڑی سے کڑی ملا کے تو اس ہاں، کو تو یہ کچھ پرسنٹیج ہر جماعت میں اللہ ماشاء اللہ کچھ بچے ہوئے ہیں وہ رہتا ہے. یہ کچھ کیڑا تو رہتا ہی ہے، کچھ حکمرانوں کو علی اعلان للکارنے کا کیڑا ہے، وہ بھی ادھر ہی اس کے ٹانڈے بھی ادھر ملتے ہیں. ہوں اور کچھ میں مطلب ان کی تقریر اچھی بنتی نہیں جب تک وہ حکمرانوں کو برا نہ کہہ لیں. ہوں تو اس طریقے سے کچھ کافر نہیں کہتے مگر کہتے بھی ہیں. اچھا، بعض لوگوں کی تقریر کی ابتدا ہی ان الحکم الا للہ سے ہوگی ہوں اور من لم یحکم بما انزل اللہ سے ہوگی. آپ دیکھ ہاں رہے ہیں یہ نا. آیت تو اکثر ان ہاں، کے تو وہ اس کے اندر پیچھے یہی سوچ ہوتی ہے. تو یہ سوچ ہر جماعت میں کچھ نہ کچھ پائی جاتی ہے. تو جو اخوان المسلمین کی تحریک ہے اس میں اچھے عقیدے والے بھی ہیں، ہوں ٹھیک ہے، اور اس میں جتنے بھی صوفی بھی اس میں ہیں، خانقاہ نظام والے بھی اس میں ہیں، ہوں اور مطلب مسلمانوں کے تمام فرقے اس میں ہیں. ہمارے ہاں بھی ایسی جماعتیں ہیں جن میں مختلف وہ نظریات کے لوگ ہیں، ہاں لیکن وہ تعامل جب حکمرانوں کے ساتھ آتا ہے تو اس میں وہ ایک ہی سٹیج پہ کھڑے ہوتے ہیں. ہاں، تو وہ کیا ہے ان میں سب میں کہ فقہ اپنے پاس رکھو، عقیدہ اپنے پاس رکھو، اس ایک بات پر جمع ہو جاؤ کہ ہم حکومت کو چینج کریں گے اور اسلام نافذ کریں گے. ہوں یہ ان کی سوچ ہے. جو شیخ ہمارے ہاں تو جو جب یہ سوچ آتی ہے کہ جی آپ نے اس پہ رہو تو پھر مداحنت آتی ہے کہ یار ٹھیک ہے، نماز جیسے پڑھ رہا ٹھیک ہے، یار یہ قبر کی طرف جا رہا ہے تب بھی ٹھیک ہے، وہ اس طرح کر رہا ہے وہ بھی ٹھیک ہے. یعنی ایک انتہا کو بالکل عقیدے اور عمل میں پوچھنا ہی نہیں، جب جو کرو چاہو کرو. بس ایک بات ہے کہ اتحاد اتفاق، تاکہ ہم حکمران بدل کر اسلامی حکومت قائم کر دیں. صحیح. اچھا شیخ، ہمارے ہاں سعودی علماء جو ہیں ان میں جو ہے نا وہ سلف کا ایک لفظ بڑا استعمال ہوتا ہے، سلفی فکر. اچھا، پھر اس کے مقابلے میں اگر دیکھا جائے تو مصر میں یہ اخوانی فکر. تو یہ سلفی اور اخوانی فکر میں مطلب کیا ایک بنیادی سا اگر ہم دیکھیں تو فرق کیا ہے، اور ان کے ہاں جو ایک دوسرے کے ساتھ نفرت کہہ لیجیے یا ایک دوسرے کے ساتھ فکری جنگ جسے ہم کہہ رہے ہیں، تو یہ جو فکری جنگ ہے سلفیت اور اخوانیت، تو اس کی بنیاد دراصل کیا ہے، اور اس میں آپ کہہ لیجیے کہ راہ اعتدال ہمارے لیے کیا ہے؟ دیکھیں، کچھ غلو سلفیوں میں بھی آ گیا کہ بھئی بالکل آپ کوئی بات نصیحت کے بھی جو مطلب ہر بندے کو تو جا کر سری نصیحت کا موقع نہیں ملتا نا، تو بس آپ کچھ بھی ہو حکمران کو اچھا ہی کہنا ہے آپ نے. صحیح. یعنی اس کا ریئیکشن نوجوانوں میں یہ آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ فکر ہی غلط ہے. ہوں اور کچھ لوگ وہ جو اخوانی فکر کے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ جتنے بھی ہیں نا سب کو چینج کرنا ہے ہم نے. ہوں کڑوی سی بات ہے، یہ جو اس وقت آپ کو سرد مہری نظر آ رہی ہے نا فلسطین پر، جی جی کہ یار عجیب بات ہے، 40,000 مسلمان شہید ہو گئے اور کوئی بات ہی نہیں ہے، چاروں طرف لوگ بھنگ پی کر بیٹھے ہوئے ہیں. اس کے پیچھے وہ سوچ کی جنگ ہے. یعنی وہ جو آپ نے سعودیہ کی بات کی نا، کہ اب آپ دیکھو سعودیہ کے چاروں طرف یہ دو سوچیں ہیں. مصر میں اخوان کی سوچ ہے، ترکی میں اخوان کی سوچ ہے، سوڈان میں اخوان کی سوچ ہے، قطر میں اخوان کی سوچ ہے، حماس میں کافی حد تک اس طرح کی سوچ ہے. اور پھر دوسری شیعہ کی سوچ آ جاتی ہے. تو وہ آپ دیکھیں کہ لبنان میں اور ادھر بحرین میں اور ان کا مشرقی صوبہ اور یمن میں جو حوثی وغیرہ ہیں، جی جی تو یمن میں القاعدہ ہوں وہ اخوان کی سوچ ہے. ٹھیک ہے، تو ان کے چاروں طرف یہی ہے. ان کی جو ڈکٹرائن ہے نا وہ ان دو کے گرد گھومتی رہتی ہے. عبداللہ فوت ہو گیا، ملک عبداللہ، اس کی یہ ڈکٹرائن تھی کہ جو اخوان ہیں یہ پہلے دشمن اور جو شیعہ ہیں یہ دوسرے دشمن.
موجودہ حکمران کی سوچ یہ ہے کہ نہیں، شیعہ پہلے اور اخوان دوسرے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے مرسی کی حکومت کو بدلنے کی پوری کوشش کی، اور آپ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے قطر کے ساتھ پھڈا کیا، قطر اخوان کی سوچ کا. اور آپ دیکھتے ہیں کہ سوریہ میں باقاعدہ اور یمن میں باقاعدہ جنگ کی. تو ان دونوں سوچوں پر ہی وہ ہو رہا ہوتا ہے. اور اس وقت جو وہاں پہ سردموری ہے آپ کو نظر آ رہی، اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ اگر یہ لوگ وہاں کامیاب ہوتے ہیں تو ہمارے بھی خلاف ہیں. سمجھ آئی بات کی؟ اور ان کے اس طرح کے بیانات بھی آتے رہتے ہیں. یعنی وہ اصل دشمن جو ہے اس سے زیادہ ہم مسلمانوں اپنوں کی کو آپس میں فکر کی جو جنگ ہے نا، اس نے بیڑا گرک کیا ہوا ہے. اب پاکستان دیکھتا ہے کہ یار ہمارے آگے سعودیہ ہے، مطلب عربوں کی جنگ ہے نا، تو وہ آگے ہے، وہ آگے بڑھے گا تو ہم بھی چلے ہم جائیں بھی گے آگے ساتھ. بڑے بھائی کا ایک جو بالکل اس طرح کا. تو یہ المیہ ہے امت اسلامیہ کا کہ یہ جو سوچیں ہیں ان کی غلطی کی وجہ سے ایک دوسرے سے ہم خوف زدہ ہیں اور ایک دوسرے کا تعاون کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. بالکل صحیح. سر شیخ، پاکستان میں اس وقت جو مختلف تحریکیں ہیں اور جماعتیں ہیں، اور اس میں تو یہاں یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو خاص طور پہ مصر میں اس کا آغاز ہوا اور فکری طور پہ مصر، لیکن ہمارے ہاں بھی کچھ لوگ متاثر ہوئے، اور اس کا نقصان جو ہم نے دیکھا خاص طور پہ جب سے امریکہ افغانستان میں آیا اور اس کے بعد ایک اس میں شدت آئی، اور پھر یہ ہے کہ پاکستان نے امریکہ کا ساتھ دیا، اس پر پھر اور زیادہ تحریکیں کھڑی ہوئیں، تو اس میں بہت ساری جانیں بھی ہم نے اس میں گنوا دی. تو اس پر تھوڑا سا کہ بھئی کون کون سے لوگ متاثر ہوئے اور کس وجہ سے متاثر ہوئے؟ سلفیت والا سوال ہے نا، اس میں ایک بڑی اہم بات میں کرنا چاہتا ہوں. جی جی. وہ یہ ہے کہ سلفیت ایک، وہ کہتے ہیں کہ ہم اصل اسلام پر ہیں، جو صحابہ کرام کا تھا، تابعین کا تھا، تابعین کا. اس لیے یہی وجہ ہے کہ باقی سب کا جو فرقہ ہے اس کا کسی شخصیت کے نام سے نام ہوتا ہے. صحیح. تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، ہمارا تو کوئی نام نہیں ہے، کسی خاص شخصیت سے منسلک. ہم نے کوئی چھنی نہیں لگائی کہ جس سے چھن کر آئے گا تو ہم اس اسلام کو قبول کریں گے. صحیح. اچھا، اب ہوتا یہ ہے کہ یہاں جو پاک و ہند میں ایک سوچ پائی جاتی ہے فکری اعتبار سے، عقیدے کے اعتبار سے، میں نے بتایا کہ کس طرح اسلام میں فرقہ بننا شروع ہوا. صحیح. عملی اعتبار سے، نماز روزے کے حساب سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم درس دیتے تھے تو اس میں سارے صحابہ تو نہیں بیٹھتے تھے. جی جی. کوئی ہر وقت ہر بندہ تو نہیں بیٹھ سکتا، کوئی آیا چلا گیا، ہفتہ رہ کے چلا گیا، کوئی نہیں گیا. تو انہی کو اٹھا کر آپ نے علاقوں میں ذمہ دار بنا دیا. تو کسی کے پاس تھوڑا علم ہے، کسی کے پاس زیادہ ہے. جو بیسکس تھے عقیدے کے وہ تو سب کے پاس تھے. اب یہ جا کر وہاں اپنے علاقے میں اس نے دین کی دعوت کا کام شروع کر دیا، تو کمیونیکیشن گیپ تھا، علاقے دور دور تھے. حضرت معاذ کو بھیج دیا یمن میں، ہاں جی، حضرت علی کو بھی بھیجا ایک دفعہ رضی اللہ عنہم. تو ان سے لوگ مسائل پوچھیں گے تو وہ جو ان کے پاس وہ بتا دیں گے اس کا، جو ان کے پاس نہیں وہ چپ رہیں گے. صحیح. پھر جب کبھی آتے ہیں جمعے پر تو وہاں مذاکرہ اور تبادلہ خیال ہوتا تو پتہ چل جاتا. تو یہی جو چیز تھی نا، صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود کوفہ گئے، انہوں نے وہاں اپنا علم سارا لوگوں کو دے دیا. ابراہیم نخعی آئے، ان کے بعد ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. تو ان لوگوں نے وہ علم لیا، اور جو ان کو علم ملا اس پر ایسا سوال آیا جو اس میں نہیں تھا تو انہوں نے اجتہاد کر کے لوگوں کو بتا دیا. صحیح. تو کچھ علم کوفہ میں پڑا ہوا ہے جو ادھر نہیں ہے، بصرہ میں نہیں ہے. جو بصرہ والا ہے وہ شام میں نہیں ہے، وہ شام والا جو مصر میں نہیں ہے، مصر والا بحرین میں نہیں ہے. تو علم کے پاکٹ بن گئے. اور پھر وہ علماء کہا کرتے تھے کہ بھئی میرے پاس تو یہ ہے، اس کے متعلق ہو سکتا ہے حدیث موجود ہو کسی اور علاقے میں، تو اگر حدیث آپ کو مل گئی تو میری بات کو چھوڑ دینا. ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی یہ کہا کرتے تھے. تو بعد کے جو محدثین آئے نا، بخاری، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ رحمہ اللہ، سارے انہوں نے پھر یہ کام کیا کہ گھوم گھوم کے سارا علم اکٹھا کیا. صحیح. لیکن تیسری ہجری آنے سے پہلے یہ جو فرقے، یا فرقے نہیں تو فقہیں بن چکی تھیں. سب سے پہلے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ، پھر ان کے شاگرد محمد شاگرد بن کے جا کر امام مالک کے مدینہ میں، تو وہاں دیکھا یہاں تو حدیث زیادہ ہیں، تو اپنے استاد کی مخالفت کرنا شروع کی. 2/3 مسائل میں کہتے ہیں کہ مخالفت کی. اور پھر امام شافعی بھی وہاں ان کے شاگرد بن گئے، پھر ان کی سوچ آ گئی.
ان کی سوچ کا جہاں جہاں چیف جسٹس بن گیا اس نے اپنی سوچ کے نیچے تعینات کر دیے تو ان کی سوچ وہاں پھیل گئی. ٹھیک ہے. صحیح صحیح تو اس طریقے سے فقہی مذاہب بنے. صحیح جو فکری وہ فکر فکری تھے, کیسے. یہ فقہی تھے, عملی. صحیح صحیح سمجھا گئی. اب یہ دو لحاظ سے امت میں تقسیم آ گئی. صحیح صحیح جو عرب لوگ ہیں ان میں زیادہ احمد بن حنبل کے پیروکار ہیں. صحیح سوڈان سے لے کر اوپر تک سب مالکی ہیں صحیح تقریباً. مصر میں سوڈان میں کچھ وہ بھی ہیں, سلفی بھی تو ہیں ہی, حنفی بہت زیادہ ہیں وہاں پہ. اچھا, یہ جو ہمارا فار ایسٹ ہے, انڈونیشیا, ملیشیا, فیجی, الجزائر, جو وہاں کے مالدیپ وغیرہ, یہاں پہ زیادہ شافعی ہیں. ٹھیک ہے. پاکستان, ہندوستان, افغانستان اور یہ آگے ماورا النہر, ازبکستان, تاجکستان, ترکمانستان, یہاں پہ زیادہ حنفی ہیں. تو یہ جہاں جہاں ان کے قاضی بنے وہاں وہاں سوچ پھیل گئی. تو وہ جو فکری تھی ایک لہر چلی تو امت ہو گئی بھی یا تم بتاؤ کہ تم کون ہو. تم شیعہ ہو, جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کی جماعت بنی تو وہ شیعہ کہلائی. جنہوں نے ان کو کافر کہا وہ خارجی کہلائے. اچھا, تم وہ ہو یا وہ ہو. اور اب اگلی فکر آ گئی کہ تم حنفی ہو, حنبلی ہو, شافعی ہو, مالکی ہو, کیا ہو. فقہ کے اعتبار سے فقہ کے اعتبار سے آ گئی. اور جب یہ جو تھا نا یونان, اس کی بغل میں تھا ترکی, تو ترکی اور یونان کے اور یہ جو ایران تھا, ان کے مسلمان ہونے پر جو یونان کا فلسفہ تھا اور وہاں کی جو رہبانیت تھی, ان کی کتابوں کا ترجمہ آیا تو وہ سوچ فلسفیانہ اور صوفیانہ سوچ مسلمانوں میں آ گئی. تو ترکی اس سے زیادہ متاثر ہوا. تو جب خلافتی ترکی چلی گئی تو ان کی وہ دعوت پورے علاقے میں پھیل گئی. اس کی جیوگرافیکل بھی تو اب کیا ہوا, اب یہ ہوا کہ یہ سنی ہے یا شیعہ ہے اور یا خارجی ہے. ٹھیک ہے. صحیح. تو اس کے بعد فقہی اعتبار سے کیا ہے, یہ سنی ہے تو حنفی ہے, مالکی بھی سنی ہے, وہ بھی سنی, وہ بھی سنی ہے. تو اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ یہ جناب شافعی ہے مگر یہ صوفی ہے. جب وہ جب ایک لہر جب آئی نا اوپر صوفیت کی, یونان والا فیکٹر جب ہاں, آیا, یہ صوفی ہے اور یہ ساتھ ساتھ شافعی ہے, اور یہ مالکی ہے اور سلفی ہے, اور یہ مالکی صوفی ہے. یہ حنفی سلفی ہے, یہ آپ کو حیرانی ہوگی, یہ حنفی سلفی ہے اور یہ حنفی اچھا صوفی ہے. حنفی سلفی اس ہاں, دونوں یہی کا میں بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو. ایک کتاب ہے عقیدہ طحاویہ, جی جی عقیدہ کی کتاب ہے. جی جی اس کے مقدمے میں امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ ہمارے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا عقیدہ ہے. اس کی شرح لکھی ہے ابو العز حنفی نے, دونوں حنفی ہیں, دونوں مصری ہیں. صحیح وہ ہمارے تمام مدارس میں پڑھائی جاتی ہے. صحیح. جو سلفی مدارس ہے وہاں, مدینہ یونیورسٹی سے لے کر پورے پاکستان ہندوستان میں اہل حدیث مدارس میں پڑھائی جاتی ہے. رائٹر و شارح دونوں حنفی حنفی ہیں. ہیں. کیونکہ ہمارا ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ عقیدے میں ایک مسئلے میں اختلاف ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایمان میں عمل داخل نہیں, صرف قول اور دل کا یقین ہے. ہم کہتے ہیں کہ نہیں, عمل بھی اس میں شامل ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک الگ بحث ہے, کبھی کریں گے انشاءاللہ. صحیح. باقی ہمارا عقیدہ ان کا ایک ہے. یعنی عقیدے کے اعتبار سے اور کوئی ان میں مالکی, امام مالک, شافعی, اب ہم سب کا عقیدہ تقریباً ایک تھا. یہ ایک بات کا اختلاف تھا. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ فقہی مذاہب ہیں, عقیدے کے نہیں ہیں. صحیح. ٹھیک ہے. تو اب آپ کو نظر آئے گا کہ ایک آدمی انڈونیشی ہے, رفع الیدین کر کے نماز پڑھتا ہے مگر وہ قبر پرست ہے. اچھا اچھا, یعنی یہ بھی اس میں کیوں؟ اس لیے کہ وہ صوفی ہے, تصوف سلوک کے حساب سے وہ صوفی ہے, اور فقہ کے اعتبار سے شافعی ہے, اس لیے رفع الیدین کرتا ہے. ڈائیورسٹی ہے اس میں. وہ اچھا, اس کے برعکس سوڈان اور مصر میں لاکھوں حنفی ایسے ہیں جو پیور عقیدے والے ہیں, وہ اس کتاب پر ہیں جو ہم پڑھتے ہیں, مگر وہ رفع الیدین نہیں کرتے, کیونکہ فقہ میں وہ حنفی ہیں, عقیدے میں سلفی ہیں. سمجھ آئی بات کی؟ اب داعش جب آئی تو وہ چونکہ عربوں کے میں اس کی ابتدا ہوئی تھی,
تو وہاں کے سنی تھے وہ لوگ، تو وہ رفع ذہن کرتے. عقیدہ کیا ہے کہ سارے مسلمان جو ہماری جماعت کے علاوہ کافر ہیں، ٹھیک ہے، عوام بھی حکمران بھی سارے، عقیدہ یہ ہے، مگر فقہ کے اعتبار سے سلفی ہیں. صحیح صحیح. تو ہمارا آدمی جو سادہ آدمی ہے وہ رفع ذہن کو دیکھ کر کہتے ہیں تو سلفی ہیں، اور ہمارا ایجنسی کا آدمی، ہماری فوج کا آدمی وہ یہ وہابی ہیں. حالانکہ عقیدہ ان کا کیا ہے؟ عقیدہ وہ ہے، اور فقہ ان کی رفع ذہن والی ہے. یعنی عقیدہ اور فقہ، ہمارے ہاں فقہ ہی کو عقیدے کے ساتھ ہاں، منسلک. اور یہ میرے لیے غلط بڑی ہے. الارمنگ بات ہے جو آپ نے کہا کہ امام ابو حنیفہ جو ہیں ان کا عقیدے کے اعتبار سے سلف سے جو ایک ہی وہ کہہ لیجئے کہ یونیک پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایمان کے حوالے اگر سے. آپ ہضم کرنا کر سکتے ہیں تو ایک اور بات کر دیتا ہوں کہ جتنے بھی احناف پاک و ہند افغانستان کے ہیں نا، جی جی یہ امام صاحب ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو عقیدے میں فالو نہیں کرتے. اور یہ کوئی راز کی بات نہیں ہے، نہ یہ کوئی میں ان کو تانا دے رہا ہوں، یہ ان کی کتابوں میں صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ ہم اپنے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو عقیدے میں فالو نہیں کرتے. اچھا، اس کا اعتراف بھی ہے. اعتراف بھی ہے، صحیح ہم ان صحیح. کو صرف فقہ میں فالو کرتے ہیں. اچھا ایک آپ بات بتائیں مجھے کہ ہمارے ہاں جو مکتبہ فکر بریلوی ہے، ہاں، تو وہ حنفی ہیں یا نہیں؟ میں کہنے کو تو شیخ وہ جب حنفی ہے نا، حنفی بریلوی اور لفظ دیوبندی جو ہیں وہ بھی حنفی. وہ بھی حنفی ہیں. اچھا عجیب اتفاق ہے کہ دونوں صوفی بھی ہیں، دونوں میں تصوف بھی ہاں ہے، صوفیانہ بھی بالکل. کیونکہ ادھر نقشبندی ہے اور سوروردی ہیں، اور ادھر قادری اور چشتی سلسلے ہیں. بلکہ مسجد میں لکھا ہوتا ہے حنفیہ ہاں، چشتیہ اور تو وہ میں ساتھ. اپنے ناظرین کو اسی کا گتھی سلجھانا چاہتا ہوں کہ مسجد میں ایک مسجد کا لمبا نام کیوں لکھا جاتا ہے. اب دونوں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو ماننے والے اور دونوں ہی تصوف کو ماننے والے، مگر تصوف کے سلسلے الگ الگ ہیں. ان کے نقشبندی اور چشتی وہ ہیں، سوروردی ہیں، یہ چشتی اور قادری ہیں. تو اس کے باوجود، اتنا کلوز ہونے کے باوجود، ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنے سے نکاح بھی ٹوٹتا ہے، ایمان بھی جاتا رہتا ہے. صحیح. اللہ المستعان. پھر ان میں کچھ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے وفات پا گئے ہیں، اور کچھ کہتے ہیں نہیں وہ وفات نہیں پائے ہیں. ایک بہت بڑا نزاع اچھا، کا جو کہتے ہیں وفات پا گئے ہیں وہ مماتی کہلاتے ہیں، اور جو کہتے ہیں وفات نہیں پائے وہ حیاتی کہلاتے ہیں. یہ بھی ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھے تو نکاح ٹوٹتا ہے. جیسے میں نے کہا تھا نا کہ تکفیر ہر جماعت میں کسی میں 10%، کسی میں 20% گھسی ہوئی ہے. شیخ اس کو آپ نے بڑا اچھا اس کو 2-3 تناظر میں بتایا کہ ایک تو فکری اعتبار سے، پھر فقہی اعتبار سے، پھر اس کے بعد صوفیانہ جو طرز عمل آیا اور اس کے اندر وہ چیزیں چلی گئیں. اچھا اس میں جو سلفی تھے نا، جی جی، انہوں نے کہا ہم کسی جال میں نہیں آئیں گے. ہاں یہی میں کہنا چاہ رہا تھا کہ سلف کو اس سے جب ہم ڈسٹنکٹ کسی کریں گے. جال میں نہیں آئیں گے. اگر مسلمان فکری اعتبار پہ پھٹے ہم تو صحابہ کے عقیدے پر ہیں. صحیح. اگر یہ فقہ کے اعتبار سے پھٹے ہم تو بھائی کسی ایک کے مقلد نہیں ہیں، ہم تو جہاں حق نظر آئے گا، جس امام کی بات کتاب و سنت کے خلاف ہوگی میں تو نہیں مانوں گا. انہوں نے یہ کہہ دیا. صحیح صحیح. اچھا اب یہ کہنا کہ ان کی بات کتاب و سنت کے خلاف ہو نہیں سکتی تو پھر تو نبی ہوئے. پھر ان کا آپس میں اختلاف کیوں ہے؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مسئلہ 4 بار بتایا؟ لا محالہ مخالفت ہے، اور وہ انسان ہے اور وہ معصوم نہیں ہے. ان کی اس مسائی جمیلہ اللہ قبول فرمائے، اللہ ان کو جنت کا اعلیٰ مقام عطا فرمائے، مگر انسان ہے. تو جس نے کہا کہ میں تو اپنے امام کے سے چھن کر جو اسلام آئے گا وہی لوں گا اور کوئی میں نہیں لوں گا، وہ تو اس فرقے میں ہو گیا جس نے یہ سارے جال توڑ دیے اور آزاد رہا. اس لیے سلفی صاحب نے، اسماعیل سلفی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے تحریک آزادی فکر، جی جی جی، کہ یہ جو سلفی ہیں نا یہ آزاد فکر والے لوگ ہیں، یہ مقلد نہیں بنتے، کسی کے ساتھ خاص نہیں ہوتے. یعنی سب کی مسائی جمیلہ کا اعتراف تو ہے، اعتراف بھی کرو، لیکن ان سے فائدہ بھی اٹھاؤ. کتنے مسائل میں ہم سب کی فقہ مقارن کر کے پڑھتے ہیں، ان کو تقابل کر کے پڑھتے ہیں. تو کتنے مسائل میں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات مان رہے ہوتے ہیں، اوروں کی نہیں مان رہے ہوتے. کتنے میں اوروں کی مان رہے ہوتے ہیں، ان کی نہیں مان رہے ہوتے. صحیح صحیح. تو انہوں نے ہر قسم کے جال میں آنے سے روک دیا اور کہا جو صحابہ کرام کا طریقہ تھا نا، جس وجہ سے وہ جنت میں جائیں گے نا، ہمارا وہی ہے.
تو وہ شیعہ نکلے تو سنہ بن گئے، سنہ میں پھر یہ تصوف اور دوسری مسائل آ گئے، تو انہوں نے کہا جی پھر ہم اہل حدیث ہو جاتے ہیں، تو اس علاقے میں اہل حدیث کہلواتے ہیں۔ اور جو نائجیریا وغیرہ میں محمدی کہلواتے ہیں، اور مصر اور سوڈان میں اہل انصار سنہ کہلواتے ہیں۔ لیکن شیخ ان کے نام مختلف ہیں پوری دنیا میں، یہ سلفی ہر جگہ نہیں کہلواتے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے، نام نہ بھی رکھو، نام تم بریلوی رکھ لو، بریلوی کا معنی جو یو پی کے شہر بریلی کا رہنے والا ہو، صحیح، دیوبند بھی وہاں کا ایک شہر ہے، جی جی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بدیع راشدی رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے پوچھا جی آپ کون ہیں؟ بولے مسلمان ہوں۔ بولے نہیں میرا مقصد ہے دیوبندی ہو بریلوی ہو کیا ہو؟ بولے سندھی ہوں۔ تو وہ بھی شہر ہے تو یہ بھی شہر علاقہ ہے۔ تو پوائنٹ از دس کہ جو کسی جال میں نہیں آئے، اور ان کا دعویٰ ہے کہ خالص اسلام قرآن و سنت جو کہے گا وہ میں مانوں گا، وہ پھر ان مختلف ناموں کے ساتھ ہیں، کوئی ان کو سلفی کہتا ہے، کوئی ان کو اہل حدیث کہتا ہے، کوئی انصار و سنہ کہتا ہے، اور کوئی اور دو چار نام بھی آپ کے ذہن میں ہوں گے، وہ اس کے ساتھ چلتے ہیں۔ شیخ آپ نے جو بتایا کہ مختلف علاقوں مختلف ناموں کے ساتھ ہے، پاکستان میں بھی باقی ممالک میں، تو سلفی ایک فکر کا آدمی جو ہے اس کے اوپر ظاہر ہے جب یہ چیزیں آتی ہیں حکمرانوں کے خلاف، اور بلکہ جو آپ نے بتایا کہ مداہنت والی آتی ہے، تو بندہ یہ سمجھتا ہے کہ کہیں میں مداہنت والی سائڈ پہ تو نہیں ہوں، تو جب وہ ماحول بنتا ہے نا تو بعض دفعہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ بندہ میں بھی اس میں ان پٹ ڈالوں، تو اس میں ایک اپنے آپ کو اس فکر سے بھی بچانا اور مداہنت سے بھی بچانا، اس حوالے سے آپ کیا نصیحت کریں گے کہ سلفی کو ایک اعتدال والی پوزیشن جب دونوں طرف سے جو ہے نا ایک خارجی فکر یا تکفیری فکر جب اس کو کھینچ رہی ہوتی ہے، اور دوسری طرف اس کو فکر ہوتی ہے کہ کہیں میں مداہنت کا شکار نہ ہو جاؤں، تو اس میں راہ اعتدال یعنی راہ عمل میں پاکستانی سیناریو میں بات کر رہا ہوں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اچھا ایک بات نا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اعتدال کا راستہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تمہیں وسط امت بنایا۔ تو وسط امت یہی ہے کہ جو اعتدال میں ہو اور افراط و تفریط سے بچی ہوئی ہو، ٹھیک ہے۔ ایک شخص صحابہ کرام کو برا کہتا ہے، ایک شخص وہ ان کے کلاب میں ملا کر ان کو نعوذ باللہ بعض کو رب بنا دیتا ہے، تو اعتدال کا راستہ یہ ہے کہ جو ان کا اثر مقام ہے ان کو دیا جائے، ٹھیک ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو کچھ لوگوں نے تنقیص کر کے نعوذ باللہ ان کے پیدا ہونے پر ہی شک پیدا کر دیا، اور کچھ نے ان کو رب بنا لیا۔ اعتدال کا راستہ یعنی کہ وہ اللہ کے نبی اور رسول ہیں۔ تو اسی طریقے سے حکمرانوں کو خط لکھ کر ای میل کر کے نصیحت کرنا، برائی کو برائی کہنا، یا اپنے ووٹ اور اپنے عمل کے ساتھ اپنا رویہ ظاہر کرنا کہ میں اعتدال پر ہوں، میں غلط کا ساتھ نہیں دوں گا، اور دوسری طرف یہ ہے کہ نہیں یہ تو کافر ہیں پکڑو اور مارو، یا ان کے خلاف مذاق اڑانا، ان کو برا کہنا سوشل میڈیا پر، یہ دونوں چیزوں سے بچنا چاہیے۔ عزتیں اچھالنے کا جو عزت اچھالنے کا کام، دیکھو جو شخص سوشل میڈیا پہ کسی حکمران کے خلاف بات کرتا ہے، سپوز کہ کہتا ہے یہ کرپٹ ہے، اور بندر کی نچانے والے کی گردن کاٹ کے حکمران کی لگا دیتا ہے، موجودہ کی یا سابقہ کی، تو اس سے وہ مذاق اڑاتا ہے، یہ خطرناک ہے۔ اگر یہ اس کی سچی برائی کر رہا ہے تو چغلی کر رہا ہے، منع ہے۔ اگر جھوٹی برائی کر رہا ہے تو بہتان باندھ رہا ہے، منع ہے۔ مذاق اڑا رہا ہے تو قرآن نے منع کیا ہے۔ تو یہ ہر حالت میں غلط ہے، اس کو اپنے مثبت اور فروٹفل کاموں میں مصروف ہونا چاہیے، اور یہ جو سیاسی پارٹیوں کے ساتھ مل کر ایک دوسرے کے خلاف کیچڑ اچھالنے میں ان کو شریک نہیں ہونا چاہیے۔ امت اسلامیہ کی تقسیم کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی بنی کہ جب یونان کی کتابوں کا ترجمہ ہوا نا، عباسیوں نے کروایا، تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کی جو فلسفیانہ سوچ تھی وہ بھی آ گئی، ارسطو اور اس کے سقراط شاگردوں سب ان کی سوچیں آ گئیں۔ اس کا نتیجہ نکلا کہ قرآن و سنت پر عقل کو ترجیح دینا۔ شیخ جو ہمارے مسلمان سائنسدانوں کے نام لیے جاتے ہیں وہ بھی میرے خیال اس فکر سے کچھ لوگ بہت جیسے زیادہ، خاص طور پہ یہ ابن سینا تھا، یہ تو بہت ہی غلط عقیدے کے لوگ تھے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ وہاں سے صوفیت کسی نے لے لی ہو تو بھنگ پی کے مست پڑا ہے نا، اور گھوم رہا ہے جناب اور رقص کر رہا ہے، مزہ ہے۔ اور کچھ نے کیا کیا کہ عقل پرستی شروع کر دی۔ اب یہ لاجک والے اور عقل والے جب آگے بڑھے تو حکمرانوں کو قرب حاصل کر کے جو مہدی تھا، ہادی تھا، ہارون تھا،
ان کا قرب حاصل کر کے ان کی سوچ بدل دی، اور مقابلے میں امام احمد بن حنبل وغیرہ وہ بیچارے زیر اطاعت آ گئے۔ تو ایک زمانہ تھا کہ پورے عالم اسلام کا سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ کیا رب کا قرآن مخلوق ہے یا نہیں۔ تو اس کے ساتھ جو امت کی تقسیم ہوئی وہ بھی ایک تقسیم ہے، اور اس کا آج کیا انطباق ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ قرآن اللہ کی صفت ہے، اللہ کی باتیں ہیں، اور جو ذات ہوتی ہے وہ جو اس کا حکم ہوتا ہے وہی اس کی بات کا حکم ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مخلوق نہیں، خالق ہے، تو اس کی صفات بھی خالق کے حکم میں ہیں، مخلوق نہیں ہو سکتی۔ تو قرآن اللہ کی بات ہے، لہذا یہ مخلوق نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ کاغذ مخلوق ہے، روشنائی مخلوق ہے، میں پڑھوں تو میری آواز مخلوق ہے، مگر جو اللہ کا کلام ہے، جیسے آپ کہتے ہیں جی یہ اقبال کا کلام ہے اور فلاں صاحب پڑھیں گے، تو ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ آواز اس کی ہے، کلام اقبال کا ہے۔ تو جو کلام اللہ تعالیٰ کا ہے نا وہ مخلوق نہیں ہے۔ اور وہ جو حکمران تھے وہ کہتے تھے قرآن مخلوق ہے۔ بھئی اگر قرآن رب کی کلام مخلوق ہے تو مخلوق کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ ایک وقت آتا ختم ہو جاتی ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ کی باتیں ختم ہو جائیں گی؟ نہیں ہوں گی۔ یا نعوذ باللہ رب بولنا بند کرے گا؟ نعوذ باللہ، ایسا نہیں ہوگا۔ تو امام احمد کو جیل میں ڈالا گیا اور بہت کوڑے مارے گئے، 3 خلیفے کوڑے مار مار کر تبھی موت مر گئے۔ شیخ میں ایک چھوٹی سی یہاں اسی میں سے ایک سوال میں اکثر سوچتا ہوں، اور مجھے اس پہ نا بڑی حیرانی ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے کہ عقیدے کا ڈیفرنس تھا، انہوں نے کہہ دیا کہ جی مخلوق ہے اور انہوں نے کہہ دیا، لیکن اس میں اتنی شدت کہ 3 خلیفہ اور ان کو کوڑے مارنا، اور اس میں اتنی شدت کیوں آئی اس کی؟ شدت یہ تھی کہ ہم جو کہتے ہیں وہ چلے گا، یہ والی آزادی کہ تم جو چاہو اپنا ذہن بنا لو وہ نہیں تھی نا۔ میری سوچ یہ ہے تو آپ سب کی یہی ہونی چاہیے، تو میرے خلاف کیوں بولتا ہے؟ اتھارٹیٹیو جو یہ سٹائل۔ بات ہے۔ اچھا، اب 3 نام سن لیں آپ، 3 یا 4 نام۔ ایک تھے جو جہمی لوگ تھے، جہم بن صفوان ایک آدمی تھا، اس نے کیا کیا، عقل کو آگے لاتے ہوئے اللہ کی تمام صفات کا انکار کر دیا، بولے اللہ کی کوئی صفت نہیں ہے۔ سرے سے ہاں، اللہ تعالیٰ بصیر ہے مگر دیکھتا نہیں ہے، سمیع ہے مگر سنتا نہیں ہے۔ لیکن ان آیتوں کی وہ کیا تعبیر کرتے تھے جو قرآن میں اللہ نے اپنی صفتیں وہ بیان؟ کہتے تھے کہ صفت زیادہ ہونے سے معبود زیادہ ہو جاتے ہیں، ایک سمیع ہے، ایک بصیر ہے، اور ایک خالق ہے، ایک رازق ہے، تو اتنے رب ہو گئے۔ یہ تو اس کی تعویل تو کرتے ہیں، جب لفظ موجود ہے تو اس وہ کی یہ کہتے تھے کہ یہ لفظ مانتے ہیں ہم، مگر چونکہ توحید کا معنی یہ ہے کہ کوئی صفت نہیں، اس کی ایک ہی صفت ہے۔ اچھا اچھا۔ تو اس کے بعد یہ ہوا کہ جو تھے نا ابو منصور ماتریدی، جی جی۔ انہوں نے کہا یار تو غلط بات ہے، رب نے دنیا بنانی بھی ہے، بنائی بھی ہے اور چلانی بھی ہے، تو اس کی صفات ساری چھین لی تم نے، تو کچھ تو اس کے پاس ہونا جس سے وہ کامیاب چلا سکے، تو اللہ کی کچھ صفات تو ماننی پڑیں گی نا۔ انہوں نے جناب 8 صفات کا اقرار کیا اور باقی تمام صفات کی تعویل کی معنی تبدیل کر دیا۔ ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کہا کہ میں 7 صفات کو مانتا ہوں اور باقی سب کی معنوں کی تبدیلی کرتا ہوں۔ صحیح۔ ابو الحسن اشعری موت کے وقت اپنے اس موقف سے اصلاح کر لی تھی، انہوں نے اصلاح کر لی تھی۔ صحیح۔ تو اب جو آپ کو معاشرے میں مسلمان نظر آتے ہیں، ان میں جہاں وہ صوفیت کی بنیاد پہ تقسیم ہے، جہاں پہ فقہ کی بنیاد پہ تقسیم ہے، اور جہاں پہ فکر کی بنیاد پہ تقسیم ہے، وہاں اس عقیدے کی بنیاد پر بھی تقسیم ہے کہ تو کتنی صفات کو مانتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے اعتبار سے۔ بالکل۔ تو میجورٹی جو ہے وہ ان 2 میں ہے، اشعری اور ماتریدی۔ اور پھر وہی جو سلفی تھے بیچارے، وہ کہنے لگے نہیں ہم تو جتنی صفات ہیں سب کو مانتے ہیں، ہم کسی کی نہ تعویل کرتے ہیں نہ معنی بدلتے ہیں، اس کی کیفیت اللہ کے سپرد کرتے ہیں، اس کا معنی اللہ کے سپرد نہیں کرتے۔ صحیح۔ جو امام مالک کا ایک معروف قول بھی ہے، وہ بھی ہے، بتاتا ہوں۔ اب ہوا کیا کہ اب آپ پوچھیں گے کہ وہ 7 کون سی ہیں، تو میں نے اس پر ایک چھوٹا سا قصہ بنایا ہوا ہے خود صحیح یاد رکھنے کے لیے۔ صحیح۔ یہ تو بڑا دلچسپ ہوگا ذرا۔ میں سپوز کہ ادھر لیٹا ہوا تھا، تو باہر شور ہوا، میں اٹھا، جا کر دیکھا 2 بچے جھگڑ رہے تھے، میں نے ان کو ڈانٹ دیا، وہ بھاگ گئے۔
اتنا کام کرنے میں جتنی صفات استعمال ہوئی ہیں وہ مانتے ہیں. ٹھیک ہے. میں یہاں لیٹا ہوا تھا تو باہر شور ہوا, شور ہوا, میں نے اٹھا اور جا کر ان کو ڈانٹ دیا. اس میں ساتوں صفات آ رہی ہیں. ہاں, اس میں جتنی آئی ہیں وہ مانتے ہیں. اچھا, میں لیٹا ہوا تھا تو میں نے شور سنا, تو شور تب سنا کہ میں زندہ تھا, صحیح. تو نمبر ایک حیات. ٹھیک ہے. پھر سننا, سننے سے دل میں علم آتا ہے کہ باہر کوئی گڑبڑ ہو رہی, علم. ٹھیک ہے. علم کے بعد ارادہ کیا کہ اٹھتا ہوں, تو ارادہ, اور ہمت تھی تو اٹھا, قوت کتنی ہو گئی؟ 5 ہو گئی. اور جا کر میں نے دیکھا تو بچے شور کر رہے تھے, دیکھنا, اور ان کو بولا چپ ہو جاؤ, بھاگ جاؤ, تو کلام. اچھا, کلام. یہ 7 صفات ہیں. اور جو ابو منصور ماتریدی صاحب ہیں وہ ایک کا اضافہ کرتے ہیں, وہ ہے تکوین, کون کہنا اور بن جانا کسی چیز کا. وہ 8 مانتے ہیں, یہ 7 مانتے ہیں. اچھا شیخ, باقی جو 7 یہی ہیں, اس میں ایک اضافہ ہے یا کوئی اور؟ 7 وہی ہیں, 7 وہی ہیں. اگر آپ کسی تفسیر میں یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے ہاتھ, تبارک الذی بیدہ الملک, اگر کوئی کہے جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے تو وہ سلفی ہوگا, اور اگر وہ کہے اس کے قبضہ قدرت میں بادشاہی ہے تو وہ ان دونوں میں سے ایک ہوگا. کیوں کہ قدرت تو 7 میں سے ہے نا. اچھا, یہ ابھی بھی اس وقت تقسیم موجود ہے 100%, جہمیہ اور 100%. میں نے ایک دن نوائے وقت کا کالم پڑھا, نور بصیرت, اچھا, اور اس پہ اس نے یہی عقیدہ بیان کیا ہوا تھا. اس کالم میں یہ سارا بالکل یہ تھا, اپ ٹو ڈیٹ ہے. صحیح. تو اس وقت وہ قبضہ قدرت ترجمہ کرے گا, اور یہ اچھا اللہ تبارک و تعالی ان اللہ یحب الذین یقاتلون, یا جو بھی, اللہ محبت کرتا ہے, محبت اللہ کی صفت ہے. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا, اللہ نے خلیل ابراہیم کو دوست بنا لیا, محبت کرتا ہے. تو چونکہ وہ 7 میں سے نہیں ہیں تو وہ اس کا ترجمہ کرے گا اللہ ان کو ثواب کا ارادہ کرتا ہے. ارادہ 7 میں سے ہے نا, یہ ہمارے اردو تراجم میں بالکل ایسا ملے گا آپ کو. تو ایک تقسیم فقہی ہے, ایک فکری ہے, ایک آپ کی اس عقیدے کی بنیاد پر ہے, اور ایک تصوف کی بنیاد پر ہے. یعنی 4 بڑی بنیادیں جس کے اوپر آگے جا کے پھر جس سے امت کا شرادہ بکھرا ہے. تو آج جو شخص ہے وہ ان 4 چیزوں کا ملغوبہ ہے, لیکن جو سب کو پیچھے کر کے اصل پہ قائم ہے وہ یہ لوگ ہیں جن کو سلفی کہتے ہیں. سلفی کہا جاتا ہے, بالکل صحیح. یعنی اس میں بنیاد ان کی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت, کتاب اللہ اور صحابہ کا جو وہ منہج کہتے ہیں ہمارا کوئی مذہب نہیں, آپ قرآن اٹھاؤ, سنت لاؤ, جو وہ فرمائیں گے وہی ہمارا عقیدہ ہے, وہی ہمارا عمل ہے. صحیح. یعنی جو 4 آپ نے بنیادیں بتائی ہیں, ان میں سے جو اس پیٹرن کے اوپر پوری اترتی ہے اس کو وہ قبول کر لیتے ہیں, اور باقی کا جو ہے وہ باقی یہ ہے کہ پھر جب انسان غور کرتا ہے تو پھر سوچیں مختلف ہو جاتی ہیں, تھوڑا اختلاف تو پھر اب بن ہی جاتا ہے, لیکن بیسک اختلاف کی یہی چیزیں ہیں. شیخ آپ کا بہت شکریہ, آپ تشریف لائے, اور آپ نے بہت ہی اچھا جو فکری اختلاف کی جو بنیادیں ہیں جس وجہ سے امت منتشر ہوئی, اس کا تاریخی پہلو اور اس کا جغرافیائی پہلو, اور اس کے اندر جو فقہ کے اعتبار سے تقسیم تھی, اور تقسیم میں جو شدت پائی جاتی ہے اور اس کے جو نقصانات ہیں, اور اس کا تاریخی ابتدائی پہلو کیا ہے, اور آج کے حالات میں جو اس کا انطباق ہے, اس حوالے سے بہت ہی مفید گفتگو شیخ نے فرمائی. انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ سلسلہ ہم جاری رکھیں گے, اور شیخ اسی طرح تشریف لاتے رہیں گے اور ہمیں انشاءاللہ اس پر رہنمائی دیں گے. آج جو موضوع ڈسکس ہوا اس میں بہت ہی ایک کمپریہنسو تھا. اس کے جو آگے تفصیلی مضامین ہیں انشاءاللہ اگلے آنے والے ایپیسوڈ کے اندر ہم اس کو ایک ایک کو مزید کھولیں گے, جس سے بہت ساری معلومات اور بہت سارے نظریات اور بہت ساری ایسی فکریں جو اس وقت معاشرے کو خراب کر رہی ہیں, خاص طور پہ امت کا شرازہ جو ہے وہ اس کو بکھیر رہی ہیں, انشاءاللہ ان سب کی اصلاح ہوگی. مجھے امید ہے کہ آپ نے اس پروگرام کو پسند کیا ہوگا, اور آپ کی جو رائے ہے وہ کمنٹس کی شکل میں انشاءاللہ ہمیں ملے گی. بہت شکریہ, اجازت دیجیے. جزاکم اللہ خیر, واسع الجزا.